بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری امی نے میری شادی 15 سال کی عمر میں ایک 40 سال کے شادی شدہ مرد کے ساتھ کر دی، جس کا پہلے سے 8 سال کا بچہ تھا۔ شادی کے بعد میں نے اسے ماں بن کر پالا اور میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے کچھ سال کے بعد شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا اور میرے بیٹے کو ڈر لگتا تھا اکیلے سونے میں۔ میں نے رات میں اسے اپنے ساتھ سلا لیا۔ اس رات جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جسے میں نے بچہ سمجھ کے پالا اور بڑا کیا، اس نے میرے ساتھ… میرا نام تسلیم ہے۔ میری عمر 15 سال تھی جب میری ماں نے مجھ سے بڑے آدمی جو تقریباً 40 سال کا تھا اس سے میری شادی کروا دی۔ میں اس شادی سے ناخوش تھی۔ ایک تو میری عمر بہت کم تھی اور دوسرا وہ آدمی بہت بڑا تھا۔ مگر اماں کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گئی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو میری ماں نے مجھے دھمکی دی کہ تسلیم، اگر تو یہ شادی نہیں کرے گی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ دیکھ، تیرے ابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیری شادی کسی امیر کبیر سے کرواؤں گی جو تجھے خوش رکھے گا۔ اب تیرے انکار سے تیرے ابا کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میں اماں کی بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ اماں نے ابا سے ایسا وعدہ کیوں کیا۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو امی مجھ سے ناراض ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، جس کا خمیازہ مجھے ساری عمر بھگتنا پڑتا۔ میں نے چپ سادھ لی اور اپنا نصیب اللہ کے حوالے کر کے رشتے کی حامی بھر لی۔ جب میں رشتے کے لیے حامی بھری تو میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، دیکھو تسلیم، میں نے جو بھی کیا ہے تیری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے تو کبھی بھی اپنے سسرال سے واپس نہ آنا، لیکن میں اور تیرا بھائی تجھ سے ملتے آتے رہا کریں گے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر شادی کو لے کر ڈر رہی تھی، کیونکہ ابھی میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی جب امی نے میری شادی کی جلدی مچا دی۔ میں ابھی بہت زیادہ پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے امی نے کہا کہ آدمی بہت اچھا ہے، تو جو کہے گی وہ تیری بات مانے گا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کیا وہ یہ بھی میری بات مانے گا اور میرا داخلہ کروا دے گا؟ تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کر، میں نے اس آدمی سے بات کر لی ہے اور وہ کسی اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دے گا جس سے تو آگے کی تعلیم مکمل کر سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب میں اس رشتے کو لے کر پوری تیاری سے تیار تھی۔ میں نے اس آدمی سے بات کی تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے جلدی نکاح کرنا ہے، کیونکہ مجھے نکاح کرنے کے بعد دوسرے شہر میں کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہمارا نکاح ہو جائے۔ امی نے اگلے ہفتے کی تاریخ لکھ لی۔ میں اماں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اماں کے پاس شادی کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اماں میری ہر طرح کی چیزیں لے کر آ رہی تھیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے۔ میں نے امی سے پوچھا تو کہنے لگی، تیرا شوہر بہت زیادہ امیر ہے، یہ پیسے بھجوائے ہیں کہ میری بیوی کے لیے ہر چیز لے کے آنا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے سسرال والے ہیں جو شادی سے پہلے ہی اتنا کچھ دے رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی تھی کہ چلو اللہ نے میرا نصیب اچھا کر دیا اور جلد مجھے اس جہنم سے نجات مل جائے گی، کیونکہ میری ماں کرائے پہ رہتی تھی اور بہت مشکل سے ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ کئی بار میں دیکھتی کہ امی آدھی رات کو تیار ہو کر کہیں چلی جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں جن سے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ آدھی رات کو امی کہاں جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھا، اماں تم کہاں جاتی ہو؟ اگر کام کرتی ہو تو مجھے بھی اپنی ساتھ لے جایا کرو، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ لیکن ماں کہنے لگی، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گی، بس دعا کیا کرو کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے، یہ میری ذمہ داری ایک ختم ہو جائے گی اور میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اسماعیل یعنی کہ میرے بھائی کی زیادہ فکر نہیں ہے، وہ تو لڑکا ہے، تم لڑکی ذات ہو، اور آج کل تو معاشرے میں جیسے حالات چل رہے ہیں ہر کوئی لڑکیوں کو نوچتا پھر رہا ہے، مجھے تو بس تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے۔ سارا ہفتہ ہم تیاریوں میں مصروف رہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اماں نے میرا نکاح 40 سالہ آدمی سے کر دیا۔
میں نے اس آدمی کو جب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف آدمی تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی۔ جب وہ آدمی میرے قریب آیا تو مجھ سے عجیب سی گفتگو کرنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو میں ذہنی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ابھی میری عمر بھی بہت کم ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے نجات دلوائی ہے، امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے خوش رکھو گی۔ میں نے ان سے کہا کہ کس جہنم کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، تمہاری ماں ایک طوائف تھی، وہ جلدی تمہیں بھی کوٹھے میں لے جاتی جہاں پر تمہاری زندگی جہنم بن جاتی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ اماں طوائف تو نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی نے کہا کہ تسلیم، میں نہیں چاہتا کہ میں اس متعلق کچھ بھی تم سے بات کروں، البتہ میری بات کا یقین کرو کہ تمہاری ماں ایک طوائف تھی اور وہ تمہارا جسم بیچنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے، لیکن عدنان نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، تم فکر نہیں کرو، اب تم میرے ساتھ ہو اور میرے پاس تم بالکل محفوظ ہو۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اچھا اور ایک نیک شوہر عطا کیا ہے، لیکن ابھی بھی میری اماں کو لے کر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن میں نے زیادہ بحث نہ کی اور خاموش ہو گئی۔ عدنان مجھے کہنے لگے، تسلیم میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے تم میری بات کو مانو گی۔ اب میرا شوہر مجھے کچھ بھی کہتا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی کیونکہ وہ میرا مجازی خدا تھا۔ میں نے کہا، جی میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، لیکن آپ میرا داخلہ کروا دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہارا داخلہ میں کروا دوں گا۔ دیکھو تسلیم، میرا پہلے سے ایک بیٹا ہے جو کہ 2 سال کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ماں کا پیار دو، اس کی ماں مر گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتے میں چلی گئی۔ کیا عدنان پہلے بھی شادی شدہ تھے؟ میں یہ بات بار بار سوچ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عدنان میری بات سمجھ گئے تھے، تبھی میرے آنسو پہنچ کر کہنے لگے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اب تم ہی میری بیوی ہو، اس سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ میں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کو ماں کا پیار دوں گی، کیونکہ جو بھی تھا میں اس بچے کا قصور کوئی نہیں تھا۔ عدنان یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ میرے قریب ہی تھا۔ عدنان نے اسے لا کر میری گود میں ڈال دیا اور کہا، تسلیم، آج سے یہ تمہاری اولاد ہے، مجھے امید ہے کہ تم اسے اولاد بن کر ہی پالو گی۔ آپ کو تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری شادی کو تقریباً اب تک 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ماں جس جگہ کام کرتی تھی وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور میری ماں پولیس کی حراست میں ہے۔ مجھے اپنے بھائی اسماعیل کی بہت فکر ستانے لگی تھی کیونکہ میرا بھائی تو بہت چھوٹا تھا۔ عدنان مجھے کہنے لگے، اسماعیل کو میں نے دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، تم اس سے بات چیت کر لیا کرنا، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہی ہے۔ میں اپنی ماں کو چھڑوانا چاہتی تھی لیکن عدنان نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی اور کئی بار اسے پیسے تک دیے لیکن وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بار اپنی ماں سے ملنا ہے، آپ مجھے میری ماں کے پاس لے جائیں۔ عدنان نے میری بات مان لی تھی اور مجھے ماں کے پاس لے گئے۔ میں نے کہا، امی تم نے غلط راستہ کیوں اپنایا؟ ہم بھوکے سو جاتے لیکن تم یہ نہ کرتی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا میں مجبور تھی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں شاید اور کچھ بھی کہہ رہی تھی لیکن میرے کانوں میں بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عدنان کی بالکل درست بات تھی، میری ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آئی اور کبھی مڑ کر اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب میں ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اپنی اولاد دے دے۔ میں رحمان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لیکن وہ میری اولاد تو نہیں تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا اور میں عدنان سے کہتی کہ مجھے کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ وہ مجھے منع کر دیتے، کہتے کہ جب ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، جب اللہ نے دینا ہوگا تو دے دے گا، میں نہیں چاہتا تم ہاسپٹل کے چکروں میں پڑو، اپنا علاج وغیرہ کرواؤ، جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہماری جھولی بھر دیں گے۔ ابھی رحمان ہے نا، وہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، تم اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوا کرو کیونکہ جب تم پریشان ہوتی ہو
तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। रहमान इस वक्त 10 साल का था। मैं सुबह उसे स्कूल भेजती थी। उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर थी। इन्हीं दिनों में अदनान को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे बेटे रहमान को अकेले सोने से डर लगता था, तो अदनान मुझे कहने लगे कि मैं नहीं होऊंगा तो तुम रहमान को अपने पास सुला लिया करना या फिर उसके कमरे में चली जाया करना। मैंने कहा, बाप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये भी मेरा बेटा है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। अदनान दूसरे शहर में चले गए। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे। मैंने रहमान को स्कूल भेजा और अपने काम में लग गई। शाम को जब रहमान वापस आया तो मैंने उसे खाना खिलाया और कहा, बेटा जाओ, जाकर सो जाओ। फिर वो कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं टीवी देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रहमान अपने कमरे में था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे उसके रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने जल्दी से उठकर उसके कमरे में जाना चाहा तो मुझे घर से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जल्दी से अपने बेटे के कमरे में गई तो वो रो रहा था। मैंने कहा, रहमान बेटा, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहने लगा, अम्मा मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास सो जाएं जब तक बाबा नहीं आते। मैंने कहा, मेरा बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, आज मैं अपने बेटे के साथ ही सो जाऊंगी। मैंने उसे थोड़ी सी तसल्ली दी थी और फिर उसे अपने साथ लेकर लेट गई। कुछ देर बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जिसे मैं अपना बेटा समझी बैठी थी उसी ने मेरे साथ। अदनान जब घर आए तो मैं बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने रोने की वजह पूछी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता सकती थी। अब मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो गया है, हमारे घर पे क्या क़यामत टूट पड़ी है। अदनान को जब रहमान का ख्याल आया तो कहने लगे, रहमान कहाँ पर है? अदनान को जब रहमान का ख्याल आया तो वो कहने लगे, रहमान कहाँ पर है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा, रहमान घर पर नहीं है। तो वो कहने लगे कि स्कूल से भी छुट्टी है, फिर वो कहाँ गया है? मैं ज़ोरों शोर से रोने लगी और कहने लगी कि जल्दी से हॉस्पिटल चलें, हमारा बेटा बहुत बुरी हालत में है। अदनान ये बात सुनकर परेशान हो गए और जल्दी से मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में रहमान को देखकर अदनान की हालत गैर होने लगी। वो मुझे कहने लगे कि रात को ऐसा क्या हुआ था कि जो रहमान को इस तरह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मुझे कुछ बताओगी तो मुझे पता चलेगा। मैंने कहा, अदनान खुदा के वास्ते कुछ भी ना करिएगा, मैं आपको सब बताती हूँ कि रात को क्या हुआ था। तो कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अदनान, आपने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। आपने कहा कि आपकी पहली बीवी फौत हो चुकी है, जबकि आपकी पहली बीवी तो जिंदा है। रात को वो औरत अपने बेटे यानी कि रहमान को घर लेने आई हुई थी। वो मेरे साथ मुसलसल ज़बरदस्ती कर रही थी और अपने साथ उसको लेकर जाना चाहती थी। उसके साथ 2 मर्द और भी थे। जब रहमान ने इस तरह सब कुछ देखा तो वो बच्चा है, उसके जहन पर असर हो गया और वो बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे बेटे को अटैक हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। अदनान ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि हमारा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था, लेकिन वो औरत को ढूंढने लगे थे। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से वापस आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर था। अदनान ने मुझसे झूठ बोला था कि उनकी बीवी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था। उनकी बीवी जिंदा थी और वो खुद उनसे तलाक लेकर घर छोड़कर चली गई थी। जाते हुए उसने अपने बेटे को मुड़कर नहीं देखा था और अपने बेटे को अब वापस लेने आ गई थी ताकि वो जायदाद में से उसका हिस्सा मांग सके। अदनान ने बाकायदा तौर पर तलाक दी और रहमान को अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत खुश थी। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे औलाद तो बेशक न दे, मेरे इस बेटे को ठीक कर दे, क्योंकि रहमान के बगैर मैं बिल्कुल अधूरी थी। एक औरत अपनी औलाद के बगैर बहुत अधूरी होती है। इस तरह मेरा भी वजूद अधूरा था। शायद अल्लाह ताला को मेरी ये दुआ पसंद आ गई थी। उन्होंने उसी साल मेरी झोली भर दी और जब अदनान को पता चला कि मैं हामला हूँ और माँ बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हो गए थे। रहमान भी बहुत खुश था। वो हर वक्त दुआएं करता था कि अल्लाह ताला ने उसे प्यारी सी बहन देनी है। मेरा केस बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी।
ڈاکٹر نے مجھے کئی بار کہا کہ آپ یہ بچہ نہ رکھیں. میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمان کی صورت میں بیٹا دیا تھا تو پھر وہ میرے ہونے والے بچے کو صحت دے سکتا تھا. عدنان نے مجھے کئی بار کہا کہ تم خوش ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جب میرا ڈیلیوری کا وقت آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ بچے اور ماں سے صرف ایک کو بچایا جا سکتا ہے. یہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا. میں تو اس وقت بے ہوش تھی، کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹی سے نواز دیا. ڈاکٹر بھی بہت زیادہ حیران تھے. ان کو لگتا تھا کہ مجھ میں اور بچے میں سے وہ کسی ایک کو ہی بچا سکیں گے، لیکن ہم دونوں کا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. رحمان اپنی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا. وہ ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا رہتا. میں بھی گھر آ چکی تھی. دونوں بچوں میں میری جان بستی تھی. عدنان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. میری ماں کا تب لالچ میں لیا گیا فیصلہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا کہ عدنان عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، لیکن وہ میرے لیے ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے. وہ میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ماں کو کینسر ہے. وہ بستر مرگ پر ہاسپٹل میں ہے. میں نے عدنان سے اماں سے ملنے کی ضد کی کیونکہ میری ماں جیسی بھی تھی اس نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا. عدنان نے میری بات مانی اور مجھے اماں کے پاس ہاسپٹل لے آئے. اماں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی. میں نے اماں کو ہمیشہ جوان دیکھا تھا. اب ان کو ایسی حالت میں دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا. وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنا چاہتی تھی. میں نے عدنان سے اسماعیل کو بلانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسماعیل کو پہلے سے ہی فون کر دیا ہے، وہ کچھ دیر تک آ جائے گا، تم تب تک اپنی ماں کے پاس بیٹھو. ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد ہی پتا چلا کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے. ہم دونوں بہت رو رہے تھے کیونکہ ہم دونوں بہن بھائیوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلیں دیکھی تھیں. میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہ میرا باپ کون سا ہے، یا ہم اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ ماں نے شروع سے یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے. ماں نے دونوں کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا. ہم دونوں ماں کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں مجھے معاف کر دو. میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگی ہے. میں تم دونوں کو بتا دوں کہ تم لوگوں کا باپ زندہ تھا، مرا نہیں تھا. میں اور بھائی یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئے تھے. اماں یہ تو کیسی باتیں کری ہے، تو نے تو شروع سے ہی ہمیں کہا تھا کہ ہمارا باپ مر چکا ہے. وہ کہنے لگی نہیں، میں جس کوٹھے میں رہتی تھی وہاں ہر ہفتے ایک خوبصورت آدمی آتا تھا. میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ کوٹھے کی لڑکیوں کو لوگ کبھی بھی اپنے گھر کی زینت نہیں بناتے. اس آدمی نے باقی آدمیوں کی طرح میرا خوب استعمال کیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا. جب مجھے پتا چلا کہ تو پیدا ہونے والی ہے تو میں اس کے پاس گئی. اسے جا کر ترلے کیے، منتیں کی کہ خدا را تم مجھے اپنے گھر نہ لے جاؤ لیکن مجھ سے نکاح کر لو. شاید اس کو مجھ پر بہت ترس آ گیا. اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور جب 2 سال گزرے تو دوبارہ اپنے نفس کی حفظ بجھانے کے لیے گھر واپس آیا. اور اب تو وہ نکاح کر چکا تھا، اسے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. پھر اسماعیل تم پیدا ہوئے تو میں نے اس کے بعد اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اسے بتا سکوں کہ اللہ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں ملا. کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی دوسرے ملک میں جا چکا ہے. اس وقت میں مر گئی تھی. پھر میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں غلط راستے پہ چل پڑی. خدا کے لیے تم لوگ مجھے معاف کر دینا. یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی. میں نے اونچی آواز پہ رونا شروع کر دیا. میرے رونے کا سن کر ڈاکٹر کمرے میں آ چکے تھے. انہوں نے اماں کو چیک کیا تو کہنے لگی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی. وہ دن ہمارے لیے بہت مشکل تھا. ابا کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ میرا باپ کہاں ہے، کیسا ہے، اب زندہ ہے یا مر گیا ہے، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. اکثر سوچتی تھی کہ عدنان نے تو مجھے کہا تھا کہ میری ماں مجھے بیچنا چاہتی تھی. میں امی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں کرنا چاہتی تھی، مگر شاید کچھ راز ہی رہے تو اچھا ہوتا ہے. اب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش تھی. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے.
اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان، خدائے پیمان۔